سورۃ یوسف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ۔ تلک یہ آیات و آیتیں ہیں، الکتاب کتاب، المبین واضح۔ انا بے شک ہم، انزل نازل کیا ہے، نہ ہم نے ہو اس کو قرآن بنا کر، عربی یا عربی، لعل تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو۔ الف لام را، تلک یہ آیات آیتیں ہیں، الکتاب کتاب کی، المبین واضح۔ انا بے شک ہم، انزل نازل کیا، نہ ہم نے ہو اس کو قرآن عربی یا عربی، لعل تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو۔ نحن ہم، نقص و ہم بیان کرتے ہیں، علیہ پر کعب، احسن اچھا، القصص بیان، بیسات ما جو وحی وحی کی، نہ ہم نے الیہ طرف کعب کی، ھذا یہ القرآن اور ان بے شک کن تاب من سے قبل ہی اس، لمن الغافلین یقیناً بے خبروں میں سے۔ نحن ہم، نقص و ہم بیان کرتے ہیں، علیہ پر کعب، احسن القصص سب سے اچھا بیان، بما اس کے اس ذریعے سے کہ اوحی وحی کی، نہ ہم نے الیہ طرف کعب کی، ھذا یہ القرآن اور ان بے شک کن تا آپ من سے قبل ہی اس، لمن الغافلین یقیناً بے خبروں میں سے۔ تو یہ کتاب مبین واضح جو ہے وہ اس کی آیات ہیں، اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ شک و شبہ نہیں۔ عربی زبان میں اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا، کیونکہ اولین جو اس کے مخاطب تھے وہ عربی تھے، اور سب سے بہترین جو فصیح و بلیغ جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ تو عربی میں جو ہے وہ اللہ نے نازل کیا، اور اس کے بعد جو عجمی تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ، یعنی کہ اس کا اردو ترجمہ وہ اللہ رب العالمین، یعنی کہ قرآن پڑھنا تو عربی میں ہی ہے، لیکن اس کا ترجمہ وہ اپنی زبان میں جو ہے وہ بندہ کر کے اس کو جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن پورے کا پورا وہ سب سے بہترین یعنی بیان ہے، سب سے اچھے جو ہے وہ قصے ہیں، سب سے بہترین بیان۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ صورت ہی احسن القصص ہے، بلکہ پورا قرآن ہی اللہ رب العالمین نے بھی اس کو احسن القصص کہا ہے۔ تو اس قرآن سے پہلے یا جو پہلے انبیاء کے جو قصے ہیں وہ اللہ نے آپ علیہ السلام پر بیان کیے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو پتہ چلا ہے، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے نزول سے پہلے انبیاء کے حالات کا علم تھا، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو اور کچھ اس کے حوالے سے علم تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو پھر فرشتے نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور قرآن کے اندر بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ واضح طور پہ جو ہے وہ بیان ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی نبی ہیں، آپ علیہ السلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس جب قال کہا یوسف علیہ السلام نے، لواس ابی باب ہی اپنے، یا ابت یا میرے ابا جان، انی بے شک میں رأی دیکھا ہے، تو میں نے، احد عشر 11 کوکبہ ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأی تو دیکھا میں نے، ہم ان کو، لی مجھ کو، ساجدین سجدہ کرنے والے۔ اس جب قال کہا یوسف علیہ السلام نے، لواس ابی باب ہی اپنے، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں رأی تو دیکھا میں نے، احد عشر 11 کوکبہ ستاروں کو، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأی تو دیکھا میں نے، ہم انہیں، لی مجھے، ساجدین سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد محترم باپ کا نام یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے، اس لیے نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا تھا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ تو یعنی عزت والے جو کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن یعقوب، یعنی عزت والے، اور یہ چاروں ہی نبی تھے، اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز دیا تھا
کہ باپ نبی ہے، پھر بیٹا، پھر بیٹا، پھر بیٹا جو ہے وہ اللہ نے نبی بنایا۔ اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ شروع ہے۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، لا نا تقصص، تو بیان کرنا، رؤیا خواب کا اپنا، علی بر اخواتی بھائیوں کا اپنے، فیقید، ورنہ وہ تدبیر کریں گے یا مکر کریں گے، لواسقات تیرے قیدا، کوئی بری تدبیر، ان بے شک شیطان للانسان، انسان کا عدو، دشمن، مبین، کھلا۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، لا نا تقصص، تو بیان کرنا، رؤیا خواب کا اپنا، علی بر اخواتی بھائیوں کا اپنے، فابس یقید، وہ تدبیر کریں گے، لواسقات تیرے قیدا، کوئی بری تدبیر، ان بے شک شیطان لواسق الانسان، انسان کے عدو، دشمن، مبین، کھلا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے نعمت دینی ہے، تمہیں جو ہے وہ چن لے گا، اس لیے تم وہ نعمت بیان نہ کرنا، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نعمت سن کر کے اس پر جو ہے وہ حسد کرتا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آپ اپنے بھائیوں کو یہ خواب جو ہے وہ بیان نہ کرنا۔ تو یہ خواب جو ہے وہ پھر کئی سال بعد وہ پورا ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب جو ہے وہ اگر بندے کو آ جائے تو اس کے پورا ہونے میں، اگر یعنی سچا خواب ہو تو پورا ہونے میں اس کا یعنی وقت لگ سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، یجتبی، چنے گا، کہا تجھے، رب کا تیرا، وَيُعَلِّمُهُ، وہ سکھائے گا، کہا تجھے، من سے تأویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ، وہ پوری کرے گا، نعمت ہو اپنی، علیہ پر، کا تجھ، وعلی پر، آل یعقوب، کما جس طرح اتم اس نے پورا کیا تھا، ہا اسے، علی پر، ابوئی، باپ دادا کا تیرے، من سے قبل، پہلے، ابراہیم اور اسحاق، ان بے شک رب کا تیرا، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، بہت حکمت والا ہے۔ اور کذالک، اسی طرح، یجتبی، چنے گا، کہا تجھے، رب کا تیرا، وَيُعَلِّمُ، وہ سکھائے گا، کہا تجھے، من سے تاویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ، وہ پوری کرے گا، نعمت ہو اپنی، علیہ پر، کا تجھ، اور اعلیٰ پر، آل یعقوب، کما جس طرح اتم اس نے پوری کی، ہاں اسے، اعلیٰ پر، ابوئی، دونوں باپ دادا، کا تیرے، من سے قبل، پہلے، ابراہیم اور اسحاق پر، ان بے شک رب کا تیرا، علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، بہت حکمت والا ہے۔ تو یہاں چننے سے مراد جو ہے وہ نبوت اور رسالت سے جو ہے وہ نوازنا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق اور پھر یعقوب علیہ السلام، وہ سبھی جو ہے وہ انبیاء تھے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے چنا تھا۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو جو ہے وہ چن لیتا ہے۔ ہم اپنی طرف اگر دیکھیں تو اللہ نے ہر بندے کو اللہ نے ویسے جو ہے وہ چن رکھا ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ اگر ہمیں چاہتا تو وہ حیوانات یا نباتات میں سے بھی جو ہے وہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں چن کر کے انسان بنایا ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں چن کر کے توحید جیسی نعمت سے، پھر اسلام جیسی نعمت سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے کچھ بندوں کو وہ نبوت اور رسالت کے لیے جو ہے وہ چن لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا جو ہے وہ علم دیا تھا۔ لال بتقاد، یقیناً کہانا ہے، فی میں یوسف وار اخواتی، بھائیوں ہی اس کے آیات، نشانیاں، لواسط السائلین، سوال کرنے والوں کے، جب قالوا، کہا انہوں نے، لیوسف، یقیناً یوسف، وارخو، بھائی ہو اس کا، احب، زیادہ پیارے ہیں، محبوب ہیں، الہ، طرف، ابھی، باپ، نا، ہمارے، منا، ہم سے، ونحن، ہم، عصبہ، ایک طاقتور جماعت ہے، انا، بے شک، ابا، باپ، نا، ہمارا، البتہ فی میں ضلال، غلطی، مبین، واضح، جب قالوا، کہا انہوں نے، لیوسف، یقیناً یوسف، وارخو، بھائی ہو اس کا، احب، زیادہ پیارے ہیں، الہ، طرف، ابھی، باپ، نا، ہمارے، منا، ہم سے، ونحن، ہم، عصبہ، ایک طاقتور جماعت ہے، انا، بے شک، ابا، باپ، نا، ہمارا، البتہ فی میں ضلال، غلطی، مبین، واضح۔ تو یہاں سے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس کی تفصیل جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ آیات سے مراد وہ عبرتیں، نصیحتیں جو اللہ رب العالمین کی قدرت کی
عظیم نشانیاں ہیں جو اس واقعہ میں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ مثلاً ایک طرف بھائیوں کی نفرت ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، اس زمانے کے لوگوں کے حالات ہیں، آزاد لوگوں کو غلام بنا لینا، ان کا انداز حکومت، ان کے قوانین، شیطان کا بہکانا، اپنوں کے ظلم، پیاروں سے جدائی، غلامی کے صدمے، یہ سبھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یقیناً آزمائش بھی تھی۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ عفت یعنی پاک دامنی، اور پھر قید کے اندر جو ہے وہ جانا، پھر وہ بیوی کا عشق، اس کے جو ہے وہ چرچے۔ تو یوسف علیہ السلام کا اللہ رب العالمین کی عطا کردہ جو نعمتیں تھیں اور بہترین جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا ان سب سے بچ جانا، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی نعمت اور عطا کردہ جو ہے وہ توفیق کے ساتھ ہی تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ پہلے، اب حسد دیکھیں کہ کس حد تک بندے کو لے جاتا ہے کہ صرف اتنی سی بات کہ وہ ہمارے ابا جان وہ یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہماری بنسبت، اور ہم حالانکہ جوان بھی ہیں اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ابھی بچے ہیں۔ کتنے بچے تھے، کتنے چھوٹے تھے، بعض نے جو ہے وہ 7 سال، بعض نے جو ہے وہ 12 سال، یا اس طرح جو ہے وہ 17 سال عمر لکھی ہے، لیکن کوئی واضح جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر عمر جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ کتنی عمر تھی۔ بہرکیف بعض مفسرین نے یہ عمریں لکھی، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ ابھی بچے تھے، کیونکہ جب وہ آگے بات جو ہے وہ آئے گی کہ جب وہ لے کر کے گئے ہیں اور پھر آ کر کے انہوں نے یہ بات جو کہی ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ابھی جو ہے وہ چھوٹے تھے۔ اور پھر جب وہ کنویں کے اندر پھینک دیا گیا اور پھر ڈول کے ساتھ واپس آنا، یہ سبھی باتیں جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اتنے بڑے نہیں تھے، وہ بالکل چھوٹی عمر کے بچے تھے۔ بہرکیف بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے پہلے قتل کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا، پھر جو ہے وہ جلا وطن کرنے کا یعنی کہ اپنے علاقے سے دور، اور پھر آخرکار جو ہے وہ کنویں میں پھینکنے کا انہوں نے حسد کی بنا پر یہ سارے معاملات ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ اللہ رب العالمین نکال دے، ہمیں آپس میں پیار، محبت، الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں بہترین بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس ذریعہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ اس سے پہلے تھے یقیناً بے خبروں میں سے۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ہے میرے ابا جان، بے شک میں نے دیکھا ہے احد عشر کوكبا والشمس والقمر، 11 ستاروں کو دیکھا اور سورج اور چاند کو، رأيتهم لي ساجدين، میں نے ان کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بیٹے تم مت بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں پر، ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے کوئی بری تدبیر۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ وکذالک یجتبیک ربک، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا، ویعلمک من تأویل الاحادیث، اور وہ تجھے خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور وہ تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور آل یعقوب پر بھی جس طرح اس نے اسے پورا کیا، عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ ابراہیم و اسحاق، اس سے پہلے تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر۔ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بلا شبہ یقیناً ہے یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں سوال کرنے والوں کی۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ، جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ یقیناً واضح غلطی میں ہے۔